کا شکریہ بہت بہت. آج ہماری الیکشن کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی. ہنگامی اجلاس بلایا تھا. ہمارے سندھ اور بلوچستان کے ہمارے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران اسکائپ پہ ہیں اور خیبر پختونخوا پنجاب کے یہاں پر موجود ہیں. الیکشن کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن 2018 کے الیکشن سے بدترین الیکشن تھے. ہم جو ہماری توقع تھی کہ الیکشن کے بعد ملک میں سیاسی استحکام آئے گا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو معیشت آگے بڑھ سکے گی, لیکن وہ غلط ثابت ہوا, بلکہ ابھی زیادہ مزید ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. جو کچھ ہم نے اسمبلی کے اندر دیکھا یا الیکشن پہ جس طریقے سے ہر پارٹی کا رد عمل ہے, یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس دفعہ پچھلے الیکشن میں تو ایک پارٹی کہہ رہی تھی کہ الیکشن صحیح ہوئے اور باقی پارٹیوں نے اس کی مخالفت کی. اس دفعہ ہر ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, ریگنگ ہوئی ہے, اور کچھ اداروں کی مداخلت اتنی تھی کہ اس کا نتیجہ یہ سامنے ہمارے آیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ کچھ پارٹیاں ایک صوبے میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹھیک ہوئی ہے, دوسرے صوبے میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ سلسلہ اتنا زیادہ وہ ہو گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد الیکشن سے بھی اٹھ رہا ہے اور ریاست سے بھی, اس لحاظ سے کیونکہ جس طریقے سے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے, ریاست سے بھی لوگوں کو اعتماد اور مایوسی کی ایک فضا بنی ہوئی ہے. اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ابھی الیکشن تو نہیں ہے. یہ الیکشن جس طریقے سے ہوئے ہیں اس کا مسائل کے حل کی طرف تو کسی نے توجہ نہیں دی, یا وہ بیس نہیں بنا کہ ہم آگے جا کے ان مسئلوں کو حل نکال سکیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبے کو ایک تجربہ گاہ بنایا گیا ہے. یہ تیسری بار ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو وہاں پر اقتدار دیا گیا ہے. ہم پہلے سے محرومیت کے شکار تھے اور اب مزید محرومیت کے شکار بننے جا رہے ہیں. یہ اگر اس لیے کیا گیا کہ بیلنس بنانے کے لیے, بیلنس وہ کرنے کے لیے کہ یہ تصور کیا جائے کہ دیکھیں جی ان کو تو ایک پارٹی کو جو خیبر پختونخوا میں حکومت یا ان کی اکثریت آئی ہے, وہ بیلنس دکھانے کے لیے جس نے بھی کیا ہے وہ ہمارے لیے, خاص کر چھوٹے صوبوں کی جو قوم پرست پارٹیاں ہیں, جو نیشنلٹیز پہ نیشنلزم پہ بات کرتے ہیں یا نیشنلسٹ پارٹی ہیں, ان کو تو بالکل ایک طرف سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. تو یہ لہٰذا ایسے صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان الیکشنز کے نتیجے میں جو کچھ بھی سامنے آیا ہے اس کے لیے ایک ہائی پاور کمیشن بنایا جائے. ہم پارلیمنٹری کمیشن کے حق میں نہیں ہیں. پچھلی دفعہ بھی 2018 میں بھی الیکشن کے بعد ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی اس کی تحقیق کے لیے, لیکن انہوں نے ایک اجلاس کر کے اس کے بعد کوئی الیکشن اجلاس اس کے بعد ہوا بھی نہیں. تو لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل وہ ہو, اور اس میں جنہوں نے بھی چاہے آر اوز ہیں چاہے جو بھی ہیں, آر اوز کے پیچھے جو تھے یا وہ کر رہے تھے,
ان سب کی نشاندہی کی جائے اور جو بھی اس میں ملوث ہو ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. یہ قوم کے ساتھ ناانصافی ہے، قوم کے ساتھ غداری ہے، اور یہ اس طریقے سے اگر ملک کو چلانا ہے تو یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا. ہماری معیشت جو ہمارا مین مسئلہ ہے اس کو ایسے الیکشن کے بعد اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو تقویت ملے گی ہے ہماری معیشت کو، تو وہ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. ہر ایک ادارے کو چاہیے کہ اپنے دائرہ کار میں رہیں. جو الیکشن میں اب تک مداخلت ہوئی ہے ہر ایک الیکشن میں، میرا خیال ہے کہ اس کا نتیجہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس نتیجے سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. اگر اس ملک کو SIFC کے ذریعے چلانا ہے کہ SIFC اس کا ڈرائیونگ فورس ہو اور اسی کے ذریعے اس ملک کو چلانا ہے، تو پھر تو اس الیکشن کی کوئی معنی نہیں رہتی ہیں، کیونکہ جو بھی حکومت میں ہوگا اس کے اوپر بھی قطعاً ہوگا کہ وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا اس لحاظ سے. تو یہ الیکشن اور اس کے پیچھے جو تارے کھینچ رہے ہیں ان سب چیزوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور ملک میں اسٹیبلٹی تب آئے گی جب ملک میں ہر ایک ادارہ اپنے اس میں کام ہو. الیکشن کمیشن کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف الیکشن کمشنر نہیں بلکہ جو ممبران بھی ہیں ان سب کی کارکردگی الیکشن یہ کیئر ٹیکر حکومت کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی یہ ان کے جو کارکردگی رہی ہے وہ متنازع کارکردگی رہی ہے، جس کے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو الیکشن کمشنر اور جو ممبران ہیں ان کو فوری طور پر استعفے دینے کی ضرورت ہے. کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے، کیونکہ انہوں نے ملک کو ایک ایسے بحران میں ڈال دیا ہے. انہوں نے اور جن اداروں نے اس میں مداخلت کی ہے، اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے سیاستدانوں نے، پولیٹیکل پارٹیز کے بڑوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ پیسوں کا استعمال ایسے ہوا ہے کہ جیسے اس سے پہلے اس طریقے سے پیسوں کا استعمال پہلے کبھی نہیں ہوا. ہماری پہلے بھی 18ویں ترمیم کے وقت بھی جب ہم اس کا حصہ تھے تو ہم نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ کیئر ٹیکر حکومت نہیں ہونی چاہیے. جو بھی پارٹی حکومت میں ہو وہی اسی کی اس میں الیکشن کرائے جائیں اور الیکشن کمیشن کو مضبوط بنایا جائے. ہماری اب بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ کیئر ٹیکر کے وقت میں اور قوتیں جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں، اور ان قوتوں کو تقویت وہ اپنا من مانی کرتے ہیں. تو اس لیے کیئر ٹیکر کے جو ہے یہ شک جو ہے، جیسے پہلے 1973 کانسٹیٹیوشن کے جو اصل جو اوریجنل 1973 کانسٹیٹیوشن تھا اس میں کیئر ٹیکر کا کوئی ذکر تک نہیں ہے. یہ تو جنرل ضیاء الحق کے وقت میں کیئر ٹیکر کا یہ سلسلہ آیا ہے. باقی ملکوں میں بھی کیئر ٹیکر نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں ہے، بنگلہ دیش میں نہیں ہے، کسی اور حکومت میں، کسی اور ملک میں کیئر ٹیکر نہیں ہے. تو یہاں پر کیوں کیئر ٹیکر کے وقت کا یہ سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دوسری قوتیں جو ہیں ان کو تقویت ملتی ہے اور وہ اپنی من مانی کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال اب بنی ہے اس کے لیے سب کو مل بیٹھ کے کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ ہم اپنے اصل جو مسئلے ہیں ان کی طرف توجہ دے سکیں. ابھی یہ جو عدم استحکام ہے اور جو اسمبلی کے اندر جو شور شرابہ ہے یہ مزید بڑھتا جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لہذا
اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان تھے اور اس کا بھی ایک اثر ہے اس الیکشن کے اوپر، اور دوسرا جو سمپتھی ووٹ ملا ہے سیاسی پارٹی کو. یہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی جو مظلوم ہوتا ہے اس کی طرف لوگ توجہ دیتے ہیں. جو آخری ہفتہ 10 دن میں جو سزائیں سنائی گئی ہیں اس کی وجہ سے سمپتھی ووٹ بہت بڑا، اور اس کی اتنی زیادہ بڑا کہ اس کو ایک انتقام کی صورت میں لوگ نکلے ہیں، اور جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف یہ ایک نو کانفیڈنس سامنے آئی ہے. تو یہ چیزیں کو دیکھتے ہوئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا ریاست سے اعتماد اٹھ رہا ہے، اور یہ جمہوریت نہیں، اس سے جمہوریت کمزور ہوئی ہے. جمہوریت کو تقویت اس الیکشن سے، حالانکہ جمہوریت کو تقویت ملنی چاہیے الیکشن سے، اس الیکشن سے جمہوریت کو تقویت نہیں ملی، بلکہ جمہوریت کمزور ہوئی ہے. اور پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں بھی وہ یہ ابھی ایک وہ بن گیا، نیا نعرہ بن گیا کہ آپ 45 فارم کے وہ ہے سے جیتے ہیں کہ 47 فارم سے جیتے ہیں، یا 8 فروری کو آپ کی کیا پوزیشن تھی اور 9 فروری کو کیا پوزیشن تھی. تو یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. میرا خیال ہے اس سے ملک کو نقصان پہنچا ہے اور ہمیں اس پہ افسوس ہے. اور ہماری یہ سلسلہ جو ہے میٹنگ کا بھی جاری ہے، کیونکہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 12:30 بجے آپ سے بات چیت ہوگی، اس کے بعد ہمارا سلسلہ جاری رہے گا. اور آئندہ کا نئے عمل کے لیے ابھی ہم اس کے اوپر مزید غور کریں گے. شاید 1-2 سیشن بھی اس کے لیے بلانے پڑیں تاکہ ہم صحیح تجزیہ کر سکیں اور اپنے پارٹی کا جو لائن ہے اس کو اور پارٹی کو صحیح سمت میں لے جا سکیں. یہ ہمارا ابھی یہ کام ہے، ٹاسک ہے، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جو بھی وہ ہوگا، ہم اپنے قوم کے ساتھ، ہم نے اپنے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. ان کے جو ایشوز ہیں ان پہ بات چیت ہر ایک اس کے اوپر اٹھائیں گے، چاہے ہمیں بات ہر قسم کی جو بھی ہو، جدوجہد ہو، اس کے لیے پارٹی کو ہم تیار کر رہے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے ہم دن رات اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ جو کچھ ہوا یہ کسی کا ماسٹر پلان یہی تھا کہ اسی طریقے سے یہ الیکشن کا رزلٹ سامنے آئے تاکہ ایک پارٹی کو ایک صوبہ دیا جائے اور سینٹرل میں بھی ایسی صورتحال بنے کہ کوئی اس طریقے سے کام نہ ہو سکے. اور 18ویں ترمیم کے لیے کے خاتمے کے لیے اور NFC میں جو صوبوں کی جو شیئر ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا ہے. لیکن ہم 18ویں ترمیم کے حق میں ہیں. 18ویں ترمیم سے صوبوں کو تقویت ملی ہے، ان کو اختیارات ملے ہیں، ان کو وسائل ملے ہیں، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں اس میں بھی زیادہ اضافی وہ کرنا چاہیے. وقت یہ ہے اب کہ ایک نیا عمرانی معاہدے کی طرف ملک جائے اور سب مل بیٹھ کے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کے اوپر دستخط کریں تاکہ ملک صحیح طریقے سے اکائیوں کی جو تحفظ ہے وہ بھی سامنے آئے اور ان کو تقویت بھی ملے، ان کو زیادہ اختیارات اور زیادہ ان کے جو اپنے وسائل کے اوپر اختیار کا حق ان کو حاصل ہو. تو یہ ہمارے چند ایک باتیں تھیں جو اس وقت تک میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں. آپ کے سوالات ہوں تو
آپ کو گلا کس سے ہے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے، ادارے سے ہے؟ آپ نے وضاحت نہیں کی. آپ نے یہ میں بالکل اسٹیبلشمنٹ نے جو کردار ادا کیا بالکل وہ تو واضح ہے، اور اس سے ملک میں جمہوریت کو تقویت نہیں ملی، نقصان پہنچا. خان صاحب 2018 تک آپ کیپی کی حکومت میں شامل رہے، اس کے بعد 2018 میں بھی آپ آؤٹ ہو گئے، 24 میں بھی، ابھی جماعت اسلامی بھی آؤٹ ہو گئی ہے، این پی کے احتجاج پہ ہے. مستقبل میں آپ کوئی ایسا لائے عمل بنائیں گے کہ جو پارٹیاں ابھی لگنے سے آؤٹ ہیں آپ ساتھ اکٹھے ہو کے حکومت کے خلاف اس طرح کی کیمپین کریں گے؟ اسی پہ بات چیت ہو رہی ہے ابھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مشترکہ طور پر ایک لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے، ایک نیریٹو کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی خاص کر جو چھوٹے صوبوں کی جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کو سب کو کے ساتھ مل کے ایک ایسا لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے تاکہ کل ہمارے مینڈیٹ کے کوئی ٹاکر نہ کر سکے. خان صاحب، بلوچستان میں جو قومی جماعتیں ہیں، جو نیشنلسٹ ہیں، ان کا کردار بھی پارلیمنٹ میں محدود کر دیا گیا ہے، ایسے الزامات سامنے آئے ہیں. کے پی میں بھی کچھ مخصوص جماعتیں جو ہیں وہ میں سامنے آئی ہیں اور کچھ کو ڈاؤن کیا گیا ہے. ایسا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا ایسا کوئی نیا سیاسی فارمولہ بنایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ یا کسی مختصر ادارے کی جانب سے؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بالکل جب ان کی مداخلت اتنی تھی تو مداخلت کس لیے کر رہے وہ؟ اسی لیے کر رہے تھے کہ بعض قوتوں کو سائڈ لائن کیا جائے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا گیم پلان تھا، اور گیم پلان کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اور جس کا نتیجہ ابھی آپ کے سامنے ہے. کوئی بھی اس سے مطمئن نہیں ہے. کیا مرکز میں نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی جو حکومت ہے آپ کو اپنا جو ٹینور ہے وہ پورا کرتی دکھائی دے رہی ہے یا حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو مسائل ہیں ملک کے، اور خاص کر آئی ایم ایف کی جو ابھی کنڈیشنلٹیز آئیں گی، تو مجھے تو نہیں لگتا اس میں جو بوجھ ہے سارا عوام پہ پڑے گا. اور اس لحاظ سے بلکہ یہ جو الائنس ہے جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی ایک حکومت انپاپولر ہو رہی ہے، وہ تو خود اپنے آپ کو نکالیں گے اس الائنس سے. اور یہ حکومت مجھے نہیں نظر آتی کہ زیادہ دیر پا ہوگی. تحریک انصاف کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی جاری ہیں. محمود چنزئی کو انہوں نے اپنا صدارتی امیدوار بھی نامزد کر دیا ہے. اختر مینگل وہ بھی فائٹ نظر آ رہے ہیں. کیا آپ بھی وہ جو ایک ممکنہ طور پہ کوئی نیا اتحاد سیاسی جماعتوں کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ آپ سے کوئی رابطے ہوئے؟ ہمارے سے ہوئے تھے. مولانا فضل جب سب سے پہلے مولانا صاحب سے ہوئے تھے، اس کے بعد دوسرے ہمارے پاس آئے تھے. اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی آئی تھی، اور انہوں نے یہی کہا تھا ایک ان کے جو ایک پوائنٹ ہے اس کے ساتھ تو ہم متفق ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. ہمارا ان کا صرف یہ ہے کہ ہم جس صوبے میں ہم سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے وہاں پر ان کی اکثریت ہے. تو یہ ایک تضاد ہے. ایک منیمم پوائنٹ پہ ہمیں اس لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مل بیٹھ کے ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو جواب دیں گے جب ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ ہوگی. تو یہ ایک موضوع ہے جس پر جو زیر بحث ہے، اور اس کے بعد ہی اس کا ایک لائے عمل ہم طے کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.